نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز و بزرگوں، رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ ابھی قریب 2 عشرے ختم ہو رہے ہیں، یہ دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے۔ اس لیے میں نے خطبہ جو پڑھا ہے آپ کے سامنے، خطبے کا عنوان ہے توبہ، یعنی توبہ کس کو کہتے ہیں، اب اس کو سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر لوں، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر 2 مادے رکھے ہیں، ایک ہے خیر کا مادہ ہے اور دوسرے ہے شر کا مادہ۔ خیر کے مادے سے وہ اچھے افعال، نیکی اور جو ہے اچھائیاں وہ کرتا ہے، اور شر کے مادے سے برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ دونوں مادے ہر انسان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ اگر اس کے اندر شر ہی کا مادہ ہوتا تو تب بھی یہ انسان نہیں ہوتا، یہ شیطان ہوتا۔ اگر خیر ہی کا مادہ ہوتا اور اس کے اندر شر کا مادہ نہ ہوتا تب بھی یہ انسان نہ ہوتا، یہ فرشتہ ہوتا۔ یہ دونوں مادے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کرنے کی چیزوں کو کرنا ہے، بچنے کی چیزوں سے بچنا ہے۔ کرنے کی چیزوں کو کہتے ہیں مامورات، یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور بچنے کی چیزوں سے بچنا ہے، اس کو کہتے ہیں منہیات۔ اور کرنے کی چیزوں کو خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو حکم دینا، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف۔ اور بچنے کی چیزوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو کہنا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ تو دونوں مادے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار اللہ تبارک نے انسان کو دیا ہے، کسی اور کو جو ہے نہیں دیا ہے۔ بڑے اظہار سے چاہے کسی مانگنے والے کو جو ہے آپ کچھ دے دیں، چاہے کسی کو تھپڑ لگائیں، چاہے اظہار سے کسی کے ہاتھ کو مروڑ دیں، یا کسی کی جو ہے مدد جو ہے آپ کریں۔ اسی طرح آنکھ کا استعمال بھی، زبان کا استعمال بھی، ہاتھوں اور پیروں کا استعمال بھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں۔ تو تھوڑا سا اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پورا اختیار نہیں دیا ہے۔ اگر پورا اختیار دیا ہوتا، دنیا میں کسی کو سر میں درد بھی نہیں ہوتا، کسی کو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوتا، کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا، کوئی اس دنیا کے اندر تجارت کے اندر اس کو نقصان بھی نہیں ہوتا، کوئی دنیا میں مرتا بھی نہیں۔ کوئی مرنا چاہتا ہے کیا؟ نہیں، تو اس کو موت بھی نہیں آتی۔ تو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تھوڑا سا جو ہے اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار بھی انسان کو بھی دیا ہے۔ صرف یہ انسان کو ہے، کسی فرشتے کو اختیار نہیں ہے۔ ارے جو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکوع کرنے کا حکم دیا ہے وہ رکوع ہی کرے گا، وہ سجدہ نہیں کرے گا، اور جس فرشتے کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ سجدہ ہی کرے گا، وہ رکوع ہی نہیں کرے گا۔ اسی طرح دوسری مخلوقات، یہ جو سورج جو ہے نکل رہا ہے، یہ بھی مجبور محض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لگا دیا ہے ڈیوٹی، بھائی نکلنا ہے، صبح جو ہے سورج جو ہے طلوع ہونا ہے، مشرق سے طلوع ہونا ہے، مغرب میں جا کر اس کو غروب ہونا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیا مغرب سے جو ہے طلوع ہونے کا، جب مغرب سے وہ طلوع ہوگا، وہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری جتنی بھی مخلوقات ہے، یہ ہوا ہے، یہ بھی مجبور محض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چلتی ہے تو لوگوں کی زندگیاں جو ہے بنتی جاتی ہیں، اور اسی طرح اللہ کا اس کو حکم دے اس کے مخالف چلنے کا تو بجائے زندگیاں بننے کے بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی دوسری جو مخلوقات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں دی ہے، یہ انسان کو دیا ہے۔ اچھے کام بھی کر سکتا ہے اور برے کام بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا جو ہے وہ اختیار دیا ہے۔ اب یہ انسان کو تھوڑا سا یہ اختیار دیا ہے، اب یہ استعمال صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، اور کیا کرنا ہے اس کو، کیا اس کو نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان پر جو ہے کتابیں جو ہے نازل فرمائی اور فرما دیا یہ ہے کرنے کے کام یہ ہیں، چھوڑنے کے کام یہ ہیں۔ اب یہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے،
ہاں انسان دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادے رکھے ہیں اور اختیار بھی جو ہے دیا ہے، پھر اس کے ساتھ شیطان بھی اس کے ساتھ جو ہے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کہ یہ انسان دنیا میں آیا تھا پاک صاف تھا، اب اس سے جو ہے غلطیاں ہوتی ہے، گناہ جو ہے ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے دنیا میں کئی اسباب اس کو رکھے ہیں۔ آخری جو سبب اس دنیا میں اس کو پاک صاف کرنے کے لیے وہ یہ ہے توبہ رکھا ہے۔ اس کے دوسرے بھی اسباب ہیں، اس پر بحث کرنا نہیں ہے۔ آخری سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن و مسلمان کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ اس کی روح جو ہے گندی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ انسان کی روح جو ہے میلی کچیلی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اس کا دروازہ جو ہے ہر ایک کے لیے جو کھلا ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، بھائی جو ہے آپ سب کے لیے کھلا ہے۔ اور کب تک کھلا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ارے بھائی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جو ہے دعا جو ہے توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے کی حالت تک نہ ہو، جب اس سے پہلے اگر اس سے رجوع ہو جائے گا، اس نے کالے سے کالے کرتوت کیے ہوں، زندگی بھر اس نے گناہ کیے ہوں، معصیتیں کی ہوں، اچھا جو کام کرنے ہیں اس نے نہیں کیا ہے، مگر جو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار جو ہے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ بڑے کرم والے ہیں اللہ، بڑے رحم والے ہیں اللہ۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ انسان اگر آنکھوں کا غلط استعمال کر لے، اسی وقت اس کی بینائی کو چھین لے، اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کی بینائی کو چھین لیں، اسی طرح دیکھنے کی جو قوت ہے اس کو سرب کر لیں، اسی طرح بولنے کی قوت ہے وہ بھی چھین لیں، اسی طرح سننے کی جو قوت ہے اگر یہ انسان غلط استعمال کر لے، اب اسی وقت جو ہے وہ قوت کو جو ہے چھین سکتے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی برائی کر لے اسی وقت ایک فرشتہ اترے اور جو ہے اس کو ایک تھپڑ مارے اور جو ہے وہ ختم ہو جائے تو دنیا میں کون بچے گا؟ ارے دنیا میں برائیاں جو ہے زیادہ ہوتی ہیں نا، نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک لمبی حدیث ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں یہ ایک جملہ ہے انکم تخطئون باللیل، تم جو ہے برائیاں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، صبح میں بھی اور شام میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي اغفر لکم، تم مجھ سے جو ہے استغفار کرو، معافی مانگو۔ بے اللہ تعالیٰ سزا کسی کو دینا نہیں چاہتے ہیں، بھائی سزا اگر دینے پر آ جائیں، قرآن مجید میں جو ہے بتایا کوئی بھی بچ نہیں سکتا، یہ انسان کیا کوئی بھی نہیں بچ نہیں سکتا۔ برائیاں جو ہے اتنی ہوتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے دیں جو ہے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، بلکہ اللہ تبارک صاف فرمائے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بھی اللہ فرماتے ہیں بھئی یہ تم کو سننے کی ہم نے طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، وہ ہم چھین بھی جو ہے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑے رحم والے ہیں۔ انسان غلطیاں کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، ہم سے جو ہے کتنی غلطیاں ہوتی ہے بھئی، ہماری آنکھوں کا استعمال کتنا غلط ہوتا ہے، زبان کا استعمال کتنا غلط ہوتا ہے، ہاتھوں کا اور پیروں کا استعمال کتنا ہمارے سے ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے رحم والے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں یہ انسان میری طرف متوجہ ہو جائے، میں اس کو معاف کر لوں، یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، سزا دینا جو ہے نہیں چاہتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اسی لیے اپنی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے اللہ تبارک پسند کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے میری طرف رجوع ہو جائے۔ بھئی یہ رجوع ہونا بھی کیسا؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ توبہ جو ہے مکمل ہوتی ہے تین چیزوں سے، یہ کہ جو کچھ اس سے انسان سے ہو چکا ہے، جو برائیاں جو ہو چکی ہے، ہر انسان جانتا ہے میری صبح کیسی ہوتی ہے، میری شام کیسی ہوتی، میں دن رات کیسے گزارتا ہوں، ہر انسان جانتا ہے۔ اب وہ جو ہے سچے دل سے وہ نادم ہو جائے، زبان سے نہیں دل سے نادم ہو جائے، مجھ سے یہ برائیاں سرزد ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے یہ خطائیاں ہوئی ہیں اور میں جو ہے یہ کام کرتا ہوں، تو جو ہے اس کو دیکھ لے اور اس پر وہ نادم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کرے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ شرط ہے پہلی کہ آدمی جو ہے گناہوں کے سلسلے میں نادم ہو، دل سے نادم ہو اور اس کو جو ہے زبان سے بھی اقرار کر لے، یہ سب سے پہلی شرط ہے اس کی۔ دوسری اس برائی کو جو ہے وہ چھوڑ دے، اور تیسری شرط جو ہے یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کر لے، ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے، دل سے وہ ارادہ کر لے مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ گناہ ہوئی ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہے معافی مانگتا ہوں، وہ دل سے وہ اقرار کر لے۔ اگر اس کا تعلق اس کے بندوں سے ہے وہ چوتھی شرط ہے، وہ چوتھی شرط یہ ہے اس آدمی سے مل کر کے کہ آدمی جو ہے اس کو رفع دفع کر لے۔ اگر زندگی بھر جو ہے معافی مانگتا رہے گا مگر اس کا تعلق اس کے بندوں سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک اس بندے سے مل کر کے اس کو رفع دفع نہیں کرے گا۔ اگر اس کو چھوڑیں گے نہیں قیامت کے دن، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، چاہے مومن و مسلمان کیوں نہ ہو، ذرہ برابر کسی کا حق اس کے اوپر رہے گا۔ جب تک جنت میں داخل ہونے سے پہلے جب تک اس کا حق کو جو ہے نہیں دلوائیں گے تو جنت میں داخلہ جو ہے نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع جو ہے عطا کیا ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ وہی دو کام کرنا ہے ہمیں سے ہر ایک کو، مجھ کو بھی، آپ کو بھی، دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو یہ کام کرنا ہے۔ بھائی ان میں جو نیکیاں کر رہا ہوں وہ نیکیوں کا وجود جو ہے اور میری کھاتے میں رہے تادم حیات، جب میری موج آئے تو جو ہے وہ نیکیاں میری کھاتے میں رہے۔ بعض وقت انسان نیکیاں کرتا ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، مگر یہ کہ بعض اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں تو اس کے وہ کھاتے سے وہ جو ہے وہ نیکیاں جو دوسروں کے حساب میں جاتی ہے، اور اس کی تفسیر حدیثوں میں جو ہے بیان کی گئی ہے۔ گویا ہم کو جو ہے نیکیاں وجود میں لانا نہیں ہے، صرف ہم اطمینان ہو کر جو ہے بیٹھ جائیں بھائی ہم یہ کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں اور یہ نیکیاں کرتا ہوں، آدمی جو ہے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ وہ نیکیوں جو ہے ہمارے جو کھاتے میں جو لکھی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ باخیر ہے۔ اور دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے بھائی اللہ کے دربار میں ہم پہنچیں پاک صاف ہو۔ ارے بھائی دل سے جو ہے اقرار آدمی کر لے اور اپنے گناہوں کے سلسلے میں سچی کوئی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بڑے رحم والے ہیں اور بڑے کرم والے ہیں۔ بھائی دنیا کا معاف کرنا الگ چیز ہے، اللہ کا معاف کرنا وہ الگ چیز ہے، بڑا فرق ہے اس میں۔ اللہ کا معاف کرنا اس طرح ہے بھائی سب سے پہلے جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرے گا گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے جو ہے توبہ کیا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے کرامن کاتبین ہے نا، اس کو بھی بھلوا دیں گے، جس رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں بھی بھجا دیں گے، اور جس جگہ پر جس زمین پر وہ گناہ کرتا ہے اس زمین کو بھی بھلوا دیں گے۔ اسی طرح اور جو ہے جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں جو قیامت کے دن جو ہے گواہی دیں گے ان کو بھی بھلوا دیں گے۔ یہ اللہ کا معاف کرنا ہے۔ جب اس طرح معاف کریں گے تو دنیا میں انسان کیا معاف کرتا ہے؟ ارے انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، برائیاں سرزد ہوتی ہے تو اس کے فائلوں میں رکھی ہوئی رہتی ہے نا، جو اندر رکھتے ہیں 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اپنا بخار اتارنے کے لیے معافی نامہ ہے وہ بھی نکال دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، مگر اللہ کا معاف کرنا، معاف کر دیا خلاص، پھر اس کے بعد پھر قیامت کے دن جو ہے پوچھیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔